This program is sponsored by شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت۔ رمضان شریف میں خدمات کی لازوال مثال، مایوسی کے اس دور میں امید صبح نو۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ووسا ٹی وی اور میں ہوں اسلامک اسکالر تصور الحسن گیلانی۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے فضائل رمضان المبارک۔ تو اسی عنوان سے انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارتضی حبیبہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ و عز اسمہ، قہار، غفار، جبار، غفور، جمیل، عزیز، جلیل، وہاب، کریم، غنی، عظیم، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، خالق کریم، مالک و رؤوف الرحیم، رب السماوات والارض، مالک لم یزل، احکم الحاکمین، پروردگار عالم، مطلق بے نیاز جل و علا کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل عیوب، طالب و مطلوب، آقا نامدار، مدنی تاجدار، مطلوب کردگار، تعابد قرار، شفیع روز شمار، فخر آدم و بنی آدم، سید عالم، نور مجسم، رہبر مکرم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، نبی محترم، رسول محتشم، سرور دو جہاں، سید کون و مکان، صاحب تاج و معراج، شہر یار، مملکت حسن و جمال، آئینہ حق نما، مظہر ذات خدا، باعث تکوین کون و مکان، باعث تخلیق کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات، شان کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، باعث علت ممکنات، ہادی کل، ختم الرسل، مولائے کل، حضور پر نور، حبیب رب غفور، سید یوم النشور، سبب کون و مکان، مالک زمین و آسماں اور حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں، شاہکار تخلیق قدرت، راز آشنائے روز مشیت، مربی ملت، شفیع امت، عنوان دیوان نبوت، سلطان ایوان فتوت، قال بروح غیب الغیب، قلب فتوح بے اب ریب، شاہ اسرار قدم، ماہ انوار حکم، لطیفہ علوم عرفاں، صحیفہ رقوم احساں، گوہر خزینہ بطحال، علو گنجینہ طٰہٰ، مکرم مجتبیٰ، معظم محتدا، معلم مقتدا، مقدم مرتجہ، زیب مقام دنا فتد اللہ، امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، ارواحنا فدا، علیہ تحیت و ثنا کے دربار بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اور حمد و مدحت کے بعد، انتہائی مکرم و محتشم ناظرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کرام کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ رمضان المبارک کے روزے جہاں بے شمار اس کے فوائد و اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر،
وہاں ایک خیر کا، بھلائی کا، مہربانی کا، اپنے کرم کا، اپنی رحمتی کی کاملہ میں شامل حال کرنے کا جو ایک جز رکھا ہے، حصہ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہیں تقوی بھی نصیب ہو۔ اللہ رب العزت جل وعلا پروردگار عالم اس میں بہت ساری حکمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان صاحب ثروت حضرات کو شاید اس چیز کا ادراک نہ ہو اگر وہ بھوک سے، پیاس سے نہ گزریں۔ اس میں سے اللہ رب العزت گزار کر ہمیں احساس دلاتا ہے کہ کس طرح مستحقین کی بھوک کا اور پیاس کا ہم مداوع کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت جل وعلا پروردگار عالم یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ 11 ماہ تک بلا تعطل شب و روز میری نعمتیں کھانے والا میرے احکامات کی بجا آوری میں میری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا 1 ماہ کا دورانیہ دن کے اوقات میں کھانا پینا چھوڑ بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ اور علماء، خطباء، مقررین، واعظین، محققین فرماتے ہیں، بلکہ طب کے ماہرین لکھتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ شب و روز انواع اقسام کے کھانے کھانے کے بعد بندے کے بدن میں، اس کے جسم میں ایسے اجزاء مرتب ہو جاتے ہیں کہ جو زہر کی جانب لے جاتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے روزے نہ ہوں تو بہت ساری بیماریوں میں اضافہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے اس عظیم الشان رفیع المرتبت نور علی نور ماہ مبارک کو ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس سے استفادہ کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے جو امور و معاملات ہیں، جو شب و روز ہیں، جو ترتیب ہے کھانے پینے کی، جو ڈسپلن ہے، اور جو اس میں اللہ رب العزت کے قرب کا وسیلہ ہے، جو تذلل و زاری ہے، جو رجوع اللہ ہے، جو گڑ گڑانے کے مواقع ہیں، پروردگار عالم ہمیں عطا فرما کے تو بالآخر ہماری ہی بخشش کا سامان کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، جن کی کتاب شرح جامی تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھ پڑھا کر اسلامک سکالر بنائے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت حق بھاؤ نمی جوید بہانہ می جوید، وہ خالق و مالک، وہ رب، وہ پروردگار کسی چیز کا بھاؤ نہیں پوچھتا، نہ اس کی شان کے مطابق ہے، بلکہ وہ بہانے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک، اس عظیم الشان مہینے کو ہمارے لیے ہی بخشش کا بہانہ بنا کر ہمیں عطا فرمایا ہے اور اسے نازل فرمایا ہے، اسے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان، صرف تم پہ ہی رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بنی نوع انسان کی بہتری، رہبری، رہنمائی، ہدایت و پیشوائی کے لیے یک بعد دیگر تشریف لائے ہیں، ان سب کی امتوں پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو وسع ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ گوش گزار کرتا چلوں کہ پچھلے انبیاء کرام کی امتوں پر سال کے 11 ماہ کے بعد 1 مہینہ نہیں آتا تھا، بلکہ کسی نبی کی امت پر 1 دن روزہ ہوتا، 1 دن چھٹی ہوتی۔ کسی نبی کی امت پر ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ فرض ہوتا۔ کسی نبی کی امت پر 1 مہینہ روزہ اور اگلا ماہ غیر رمضان ہوتا، اور پھر اس کے بعد اگلا مہینہ جو ہے وہ روزے شروع ہو جاتے۔ اور بہت سارے انبیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں، یہ بالخصوص بات سمجھنے والی، جاننے والی ہے، کہ جن انبیاء کرام کی امتوں پر پورا سال ہی رمضان المبارک ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالی جل وعلا پروردگار عالم نے کس قدر اس کو پسندیدگی کا سامان فرمایا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میدان محشر میں جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے، جہاں پہ حساب و کتاب ہوگا۔ آپ علماء سے، خطباء، مقررین، واعظین سے سنتے رہتے ہیں کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر بندہ تھرا رہا ہوگا،
ہر بندہ کانپ رہا ہوگا، ہر چہرہ خوف سے زرد ہوگا، اور 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اس میدان محشر میں پروردگار عالم، خالق و مالک، وہ رب جب بخشش کا سامان فرمائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو روزہ ڈھال کے طور پر اہل اسلام کی حفاظت کرے گا اور بخشش کا سامان بنے گا۔ اور قرآن بھی اسی طرح، چونکہ قرآن کریم بھی مومن مسلمان رات کو سماعت کرتے ہیں، تو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اس میدان محشر میں بروز محشر، بروز حساب و کتاب، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق جو مومن مسلمان اپنے بچوں پہ، اہل و عیال پہ خرچ کرے گا، اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اس کی تواضع اور خدمت پہ جو خرچ کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسی ماہ رمضان میں، رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں، افطار کے وقت جو دسترخوان سجتے ہیں، ہر مومن مسلمان کی، ہر روزہ دار کی، ہر میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں انواع اقسام کے کھانے اور اہتمام و انصرام بڑھ چڑھ کر کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ جو مومن مسلمان روزہ دار اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کر افطاری کا اہتمام و انصرام کرتا ہے، اس اخراجات کے حوالے سے بھی میدان معاشر میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کی عرفہ والا اور بابرکت اور خوبصورت اور بہترین اور نور و نلا نور گھڑیاں کتنی اہم ہیں اور کتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ یہ نصیبوں والوں کو ہی ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کو، مومن مسلمان کو پتہ چل جائے، فی الحقیقت اس کو ادراک ہو جائے، اس کو علم ہو جائے کہ اس کی فضیلت و شان کیا ہے، اور اس کے بدلے میں پروردگار عالم کتنا خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کتنا کچھ عطا فرماتا ہے، تو میرے امتی، حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، میرے امتی رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کریں کہ یا اللہ، اتنی فضیلتوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنی شان والا، اتنی رفت والا، اتنے درجات والا ماہ مبارک، اور وہ 1 سال کے بعد اے ہمارے رب خالق و مالک، تو پورا سال ہی ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دے، بغیر شرعی عذر کے۔ اگر کوئی بندہ روزہ ترک کرتا ہے تو اسی لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا بدل پھر ساری زندگی کے روزے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رمضان المبارک کی ان مقدس و مطہر گھڑیوں سے، ایک ایک لمحے سے حتی الامکان استفادہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ، اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم در یتیم، ہادی برحق، رحمت دو جہاں، خاتم النبیین، رسالت معاب، حضور اقدس، اکمل و اجمل، ارحم و اکرم، لطیف و اطہر، نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت پر یہ خاص کرم فرمایا کہ 11 ماہ بعد ایک ایسا عظیم مہمان مہینہ عطا فرما کر اس کا ثواب پورے سال پہ محیط کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف 1 ماہ کا ثواب عطا فرمایا، بلکہ پورے سال کے برابر ثواب عطا فرما دیا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں، اس کی برکت سے، اس کی تخصیص یہ ہے کہ جو نوافل ہیں ان کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں یعنی ایک ایک لمحے میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک آن میں، ایک ایک ساعت میں اتنے گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور کمال لطف تو یہ ہے کہ جتنے گنہگاروں کی بخشش پورا مہینہ کی جاتی ہے، ان کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت ایک آخری رات جو آتی ہے، پروردگار خالق و مالک
اتنی تعداد میں پھر بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی جل وعلا پروردگار عالم نے ہمیں اس عظیم ماہ مبارک کو عطا فرما کر ہماری صحت کا راز بھی رکھا اس میں، اور اس میں حلم، اس میں صلہ رحمی، اس میں مستحقین پر خرچ کرنے کے جو ترغیب نامے ہوتے ہیں پروردگار نے وہ بھی ہمارے قلوب و اذہان میں ودیت فرمائے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ پروردگار نے، خالق و مالک نے، ہمارے رب نے کتنا ہم پہ کرم فرمایا ہے، کتنی مہربانی فرمائی ہے۔ وہ تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سخی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو آ کر سخاوت کرتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو بلا کر سخاوت کرتا ہے۔ اس کو اگر میں آسان کروں تو یوں کہوں گا کہ پانی بھی سخی ہے اور کنواں بھی سخی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ پانی اپنے پاس پیاسے کو، کنواں اپنے پاس پیاسے کو بلا کر سخاوت کرتا ہے، لیکن بارش خود آ کر سخاوت کرتی ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، بیت اللہ، حرم پاک بھی سخی ہے اور ماہ رمضان المبارک بھی سخی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر صاحب استطاعت کو اپنے پاس بلا کر سخاوت کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک ہر سال ہر مومن کے گھر میں خود آ کر سخاوت کیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی عطا اور کرم ہے کہ رمضان المبارک میں بندہ اپنے رب کے، خالق و مالک پروردگار کے کتنا قریب ہوتا ہے کہ معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، ایک بدبو کہلاتی ہے، ایک بو ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی ایسی کراہت آتی ہے بندے کو، اپنی بو سے بھی اور دوسروں کی بو سے بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے آقا مولا حضور اقدس اکمل و اجمل ارحم و اکرم لطیف و اطہر نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک وہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے آنے والی بو اتنی اہم ہے کہ وہ کستوری اور مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ عرفہ والا اور پسندیدہ ہے۔ اہل اسلام کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات، حتیٰ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی رمضان مبارک میں ادا کی جائے، تاکہ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہو کہ جو مستحقین ہیں وہ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں ہمیں زیادہ اجر و ثواب مل سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت خالق و مالک پروردگار جل وعلا نے ہمیں یہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی عظمتوں والا، رفتوں والا اور عظیم الشان مہمان ماہ مقدس عطا فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں استفادہ کر کے اپنے لیے نجات اخروی کا سبب اور بخشش کا سامان ضرور کرنا چاہیے۔ وہ حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ انتہائی مکرم و محتشم سامعین و ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور زمانہ شورى افاق اور مارکۃ اللہ راہ حدیث پاک کہ اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو بلند آواز سے آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو بھی آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر بھی اپنی زبان نبوت سے یہی عمل دہرایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کس کی گفتگو کے جواب میں اور کس کی بات کو آپ رپلائی کر رہے ہیں؟ آمین کہتے ہوئے ہم نے آپ کو سنا ہے، لیکن کسی کو گفتگو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ نہیں سنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین، یہ کون ہیں جبریل؟ گروہ ملائکہ کے سردار، طائر سدرہ، روح الامین اور بیت المعمور کے خطیب اور تمام کتب سماویہ کے حافظ، 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابی حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ کا بڑھاپا میسر آئے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بنے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا
تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، وہ اپنے لیے بخشش کا سامان کرتے ہوئے آپ پہ درود و سلام نہ پڑے، وہ بھی بدبخت ہے۔ اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کے روزے آئے لیکن وہ روزے رکھ کے اپنے لیے بخشش کا سامان نہیں کر سکا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام، رکوع، سجود، تشہد، تسبیح و تقدیس، تحلیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خالق و مالک، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے روزے اس لیے تمہیں عطا کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے پس منظر بیان کیے گئے ہیں، کہ ایک تو وہ کہ جب بندہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز تراویح ادا کرتا ہے اور وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے، تو جب رمضان المبارک الوداع ہوتا ہے تو اسے پھر عشاء کی نماز بڑی آسان محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ سامنے آ گئی کہ تقویٰ تو مل گیا، اور تقوی کے اور بھی بہت سارے معانی اور مطالب اور مفاہیم ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اسے کھانا کھانے کے لیے نہ ملے، پینے کے لیے پانی نہ ملے، تو وہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت و طاقت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، اس میں بہت بہت ساری رفعتیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو خدا نخواستہ خاکم بدہن کوئی محتاجی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ ایسا مطالبہ یا خدا نخواستہ ان احکامات کے ذریعے کوئی ایسی چیز وہ چاہتا ہے کہ وہ ساز و سامان کھانے والا جمع ہوتا رہے، اور اس کا کوئی ایسا پس منظر رب العزت چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پروردگار، وہ خالق و مالک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مومن، وہ بندہ جو سارا سال میری نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، کیا اس مہینے میں دن کے اوقات میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کہ یہ ہمارے لیے بخشش کے بہانے ہیں، بخشش کے سامان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس رب، اس خالق و مالک پروردگار کی عطا کردہ نشانیاں ہیں، ورنہ ان نشانیوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ یہی وہ نشانیاں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور انبیاء کرام، یہ پروردگار خالق و مالک کی خوبصورت نشانیاں ہیں۔ اسی لیے کسی نے لکھا تھا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لرزے سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، کیونکہ رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، اور ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کو عطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کی عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، اور ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اور میں آخر میں اس
رب، اس خالق و مالک، اس پروردگار کی بارگاہ لا یزال میں، بارگاہ ربوبیت و وحدانیت و الوہیت و صمدیت میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا رب، وہ خالق و مالک، وہ پروردگار جو رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں تبدیل کرنے پہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستیوں میں، اور جہاں دوریاں ہیں، کدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائے، اور دشمنوں کی دشمنی سے، بغض رکھنے والوں کے بغض سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، شر انسان سے، شر شیطان سے ہمیں ہر دم محفوظ فرمائے، اور غیبت کے، کردار کشی کے، نخوت کے، غلوف کے، منافقت کے، ریشہ دوانیوں کے بتوں کو اپنے اذن خاص سے پاش فرمائے، اور ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے، سوچ سے، تخیل سے ہر قسم کے شر کو ختم کر کے اپنی خیر کو غالب فرمائے، اور پروردگار ہم سب کی ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی، روحانی، جسمانی پریشانیاں، بیماریاں رفع فرمائے، دین و دنیا کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور بالخصوص اس رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کرونا وائرس نامی بلا اور وبا جو کہ وارد ہے، اس سے پوری روئے زمین پہ بسنے والی انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ پروردگار وہ خالق و مالک، وہ ہمارا رب، وہی روشنیاں، وہی ریل پیل، وہی چہل پہل، زندگی کی وہی دوڑ دھوپ انسانیت کو واپس عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لرزشوں کو، خطاؤں کو، کبائر و صغائر کو معاف فرمائے، اور اس عظیم الشان ماہ مقدس کے تصدق و طفیل بوقت موت ہماری زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر میرے لیے اور ووسا ٹی وی کے تمام سننے والے ناظرین کے لیے نجات اخروی کا سبب اور بخشش کا بہانہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔